بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہلو پاکستان۔ کچھ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، کل سے بہت ساری پیدا کی گئی ہیں، وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ ہم آبجیکٹیولی بات کرتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کہے وہی کرتے۔ وہ کل شام کو مثلا یہ عدالت کھل گئی، عدالت بند ہو گئی، یہ اس طرح کی ہائپ جو ہے وہ تو نہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کے اصل مسائل تین ہیں: ایک معیشت کیسے ٹھیک ہو، دوسرا ظلم کا انجام جلدی آئے سامنے، اور جو تیسرا ہے ان کی مرضی کی گورنمنٹ آئے۔ یہ تین ہے۔ اس کے راستے میں مختلف رکاوٹیں۔ ایک صدر ہے جو اس وقت چھپ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ تو اس کے حوالے سے جو غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپٹمبر میں صدر چلا جائے گا، اور صدر کے جانے کے بعد پھر کوئی جو ان کا اپنا کوئی چمچہ کڑچھا، وہ دو آفسز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک میں کوئی چمچہ لگا لیں آپ، دوسری میں کڑچھا لگا لیں، تو ان آفسز میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، اور اس کی مثال دی جا رہی ہے سینیٹر وسیم سجاد کی، کہ وہ ہی واز ہولڈنگ آفس، لیکن وہ اس وقت آئین ٹوٹا ہوا تھا۔ آج آئین مدفون ہے، اس کی برسی کل منائی گئی پارلیمنٹ کے اندر، آپ نے دیکھا کیا ہوا اس پہ، میں ذرا تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں آج۔ تو ساری معلومات میں لے کے بات کرتا ہوں، اس لیے میں معلومات کے انتظار میں تھا۔ دوسرا صدر ہے، اس کے لیے آرٹیکل 44 ہے، سب آرٹیکل 1 ہے، اور اس کا پرووائزو آئین کا آرٹیکل 44 ہے، سب آرٹیکل ہے اس کا 1، اور اس کے اندر جو پرووائزو ہے، ایک پروویژن ہوتی ہے جو رائڈر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کے لیے صدر 1 میں لکھا ہوا ہے آئے گا، اور میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں، اور جو اس کی جو پروویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ صدر اس وقت تک اپنے آفس میں بیٹھا رہے گا، ہی ول ہولڈ دی آفس آف دی پریزیڈنسی، جب تک اس کا سکسیسر، یعنی ایک اور الیکشن کرنے کے بعد جب نیا پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کے نہیں آتا، اس دن تک صدر رہیں گے، یہ آئین کہہ رہا ہے۔ اس لیے جن کی خواہشیں ہیں کہ وہ صدر اس وقت نہیں ہوگا اور اس وقت پھر یہ ہو جائے گا اور پھر ایک اور عہدے پہ ایک اور آدمی آ جائے گا، وہ خواہشیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ سارا کچھ کل ہوا میں اڑ گیا، ایک پکچر نے وہ سارا ہوا میں اڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ جو اس کی تقدیر کا وہ مالک ہے، جو آخری حاکم ہے وہ سارے معاملات کا، اور فیصلہ وہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ کل پھر 2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اب کوئی بھی وہ شخص جو چوروں کی بارات میں شامل ہے وہ پاکستان میں چھپا نہیں رہ گیا۔ چوروں کی بارات کل کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور وہ جو برسی تھی آئین کی، اس کے اوپر جشن وہ ہوتا ہے جب آئین لاگو ہو۔ جشن جس آئین کو کوئی نہ مانے، آئین کے اندر بنے ہوئے سپریم کورٹ کوئی نہ مانے، آئین کے اندر جو بنی ہوئی تھی گورنمنٹ اس کو گرا دے، آئین کے لکھا ہوا ہے کہ میجورٹی کا رول ہوگا، ایک لوٹا پکڑ کے اس کو اپوزیشن لیڈر لگا دے، تو اس کو کون مانے گا کہ یہ آئین ہے؟ اچھا، دوسرا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، 44(1) پرووائزو 1، یہ آئین کے اندر صدر کا جو عرصہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے، اس کے حوالے سے آج کا دن امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ 10 تاریخ کی ڈیڈ لائن کل گزر گئی ہے، اور آج 11 تاریخ ہے۔ 11 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جا کے پیش کرنا ہے رپورٹ کے ان کو پیسے ملے اور سیکیورٹی ملی یا ان کو سیکیورٹی نہیں ملی۔ اب میں دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جن کا تعلق آپ کے مستقبل کے ساتھ ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک درخواست دی ہے 29 تاریخ کی بجائے کہ جی جلدی سنا جائے جو ہمارا کیس لگا ہوا ہے۔ کس کے خلاف؟ توشہ خانے کے حوالے سے عمران خان کے خلاف۔ توشہ خانے میں جو سارا لے گئے، پورے ٹبر لے گئے، جو ان آتھورائزڈ لوگ تھے، پبلک آفس ہولڈر نہیں کر رہے تھے، ہولڈ نہیں تھے کر رہے تھے، وہ سارا کچھ لے گئے، تو ان کے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ ایک پہلو اس کا مطلب یہ ہے کہ توشہ بہانہ ہے، عمران نشانہ ہے۔ الیکشن کمیشن سنگولر ایجنڈے کے اوپر لگا ہوا ہے، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور آئین کے بھی خلاف ساتھ، اس لیے کہ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کراؤ۔ الیکشن نہ کرانے کے سارے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک نیا طریقہ جو ڈھونڈا ہے الیکشن نہ کرانے کا، وہ یہ ہے کہ صدر کا رول ختم کر دیا جائے اور اس کے لیے ایک لائی جائے نئی، یعنی صدر کے جو کوئی اختیارات ہیں آئین دیتا ہے، وہ آئین امینڈ نہیں ہو سکتا 2/3 میجورٹی کے بغیر۔ سبارڈینیٹ لیجسلیشن، ایک نیا قانون بنا کے اس کو ختم کر دیا جائے، ایک یہ کوشش ہو رہی ہے۔ یہ آئین توڑنا ہوگا۔ آئی ایم ویری کلیئر، میں کوئی آئی کی ناٹ مینس ورڈز، میں لفظوں کا کیما بنا کے نہیں کہہ سکتا یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہی ہوگا۔ دوسرا جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے سارے پاکستان کے 1947 سے لے کے
عمران سے پہلے عمران کے بعد آنے والے وہ سارے چھوڑ کے ایک آدمی کا ٹرائل کیا جائے کہ توشہ خانے سے کیوں تحفہ خریدا، لیا نہیں ہے، کیوں تحفہ خریدا۔ جو خریدنے کے بعد جو آپ دو طرح کی پراپرٹیز اور ایسٹس ہوتے ہیں، ایک اموویبل جس طرح یہ گھر ہے، جس طرح اور چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں لے جا کے وہاں رکھ کے نہیں بیچی جا سکتی، اموویبل، اس کے اندر یہ چیئر پڑی ہوئی ہے، باقی جو یہاں پہ جو کچھ پڑا ہوا ہے یہ موویبل ہے، یہ ہم جا کے اس کو بیچنا چاہیں گے اگر تو وہ بک سکتا ہے۔ وہ دونوں چیزیں جب کوئی خرید لیتا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اس کی اونرشپ میں چلی جاتی ہیں، اور پچھلا اونر اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی ڈسپوزل تین طرح سے کرتا ہے، کسی کو فردر ہبہ یا گفٹ کر سکتا ہے، اس کو سیل کر سکتا ہے، یا اس کو ریٹین کر سکتا ہے۔ تو وہ آئینی اور قانونی سارا کچھ عمران نے استعمال کیا، تو الیکشن کمیشن اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ آپ الیکشن کریں، آپ انصاف کریں، آپ غیر جانبداری کریں، آپ کوئی فیور نہ کریں، آپ خدا کا خوف کریں، آپ آئینی حلف کی پاسداری کریں، آپ آئین کا خوف کریں، آپ رول آف لا کے لیے رول آف لا کی نظر میں سب کو برابر دیکھیں، یہ نہ کانی آنکھ سے بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں لوگ جو دیکھتے ہیں، وہ دیکھ ادھر ہوتا لگتا ہے نشانہ ادھر ہے، یہ نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے آئین کے تقاضے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ وہ آئین جو یہ سارے تقاضے کہتا ہے کہ اداروں کے اندر وہ ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ ادارے ہیں سیدھے سیدھے، پھر اس کے مینیجرز ہیں۔ ادارہ کو بلڈنگ سے نہیں ہوتا کہ بلڈنگ کی بات کی جائے، اور ادارے میں سارے ایک طرح سے نہیں ہوتے۔ وہ مینیجرز جو آئین کو سبوٹاج کر رہے ہیں، یا ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، یا ان کی حمایت کر رہے ہیں، یا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، یا ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ چاروں ایک ہی میں آتے ہیں کہ یہ آئین کو سبوٹاج کر رہے ہیں، اور آئین کو ایک طرح سے معطل تو ہوا ہے، آئین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ماورائے آئین کوئی نظام ایسا ہو۔ مثال یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کل بھی سنا ہے، کوئی یہ والی کاپی جو تھی، یہ کوئی دو مقررین نے اسمبلی میں لہرا کے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ میں پہلے مقرر صاحب جو تھے ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقرر صاحب، آپ اگر اس کی حفاظت کریں گے تو پھر آج سے مطالبہ کریں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، دو جو صوبائی اسمبلی ٹوٹی ہیں ان کا آج سے کریں۔ اور دوسرے جو مقرر تھے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس آئین کے محافظ ہیں تو 90 دن کے اندر جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، آج کی ڈیٹ تک لکھا ہوا ہے، باقی سارے دلائل میں آپ کے مان لیتا ہوں، بحث ہی میں نہیں کرتا، اس کے اندر الیکشن کرانے کا اعلان کر دیں، ایک ججمنٹ اس پہ ہو جائے اور ایک اعلان ہو جائے۔ یہ میں دونوں مقررین سے یہ کہنا چاہتا ہوں۔ باقی جو چوروں کی بارات ہے، انہوں نے کل اپنا ایجنڈا اور وسیع کر دیا اور اپنا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کر دیا۔ چوروں کی بارات کا دائرہ کار وسیع کرنے والے ایک بات بھول گئے، 2 کروڑ نئے ووٹرز کا اندراج ہوا ہے، تھوڑے سے کم ہے لیکن راؤنڈ فگر 2 کروڑ۔ اب جو مرد ووٹرز اور خواتین ووٹرز رجسٹر ہوئے، یہ میں بڑی زبردست آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، ان کی تعداد تقریباً برابر ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین وہ جس طرف پہ اس ووٹ میں جو آنے والا ہے وہ جائیں گی، وہ الیکشن جیتے گی پارٹی۔ وہ کس کے ساتھ ہیں خواتین؟ یہ خواتین خود بتائیں کامنٹ کر کے۔ دوسرا، جو یوتھ ہے وہ تقریباً یعنی آدھے تقریباً خواتین آ گئی اس میں، اور آدھے تقریباً یوتھ آ گئے جو نئے ووٹرز ہیں۔ یوتھ کس کی سائڈ کے اوپر ہے یہ فیصلہ بھی آپ کر کے سنا دیجیے گا مجھے، جو آپ زیادہ کہیں گے میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا کہ وہ کس طرف ہیں، جو آپ زیادہ کہیں گے میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا کہ وہ کس طرف ہیں۔ لیکن جتنے بھی پاکستان میں سروے ہوئے ہیں وہ ان سب میں سے سب سے بڑا سروے کل ہوا ہے۔ چوروں کی بارات میں کل سروے ہو گیا ہے کہ لوگ صرف ایک آدمی سے ڈرتے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں آ سکتا، اس کا نام عمران خان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی، اس کی بھی، ہماری بھی حفاظت فرمائے، اس ملک کی جو وطن عزیز ہے ہمارا، اس کی بھی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔